اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین صلوات اللہم صلی علی محمد۔ سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس مجلس ترحیم سے آپ حضرات کے سامنے مختصر سی تقریر اور مختصر سی گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید اور قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا موضوع سخن قرار دیا ہے۔ قرآن سننے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے تشریف فرما ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں۔ ذرا توجہ فرمائیے گا کہ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، جار المستجرین، واضح الفاظ میں یہ اعلان کر رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہتا ہے جو بھی غیر اسلام کو دین سمجھے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہم اس کا دین قبول نہیں کریں گے۔ سلامت رہا کرتے رہیے گا تاکہ مجلس کا ماحول بنے۔ جو بھی غیر اسلام کو اسلام بنائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کہتا ہے میں اس کا دین قبول نہیں کروں گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا انسان جو غیر اسلام کو اسلام سمجھ رہا ہے جب قیامت میں آئے گا تو من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پروردگار عالم نے مجلس ترحیم میں اس لیے جملے عرض کر رہا ہوں، دیکھیں ہمیں پیدا کیا، ہمارا خالق کائنات کا بنانے والا رب کائنات ہے۔ کیوں بنایا، کیوں خلق کیا، کوئی ہم سے پوچھ دے، غیر مسلم پوچھ دے کہ ہمیں کیوں بتایا، کیوں بنایا، اللہ نے کیوں خلق کیا، کیوں دنیا میں بھیجا، ہے نا؟ تو سورہ حل اتی میں اللہ نے ارشاد فرمایا اپنی خالقیت کا ذکر کرتے ہوئے، حل اتی علی الانسان حین من الدہر، انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا، قرآن بول رہا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، جبکہ وہ انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا۔ مالک پھر تو نے کیا کیا؟ میں ہاتھ جوڑ کر رب العالمین ارحم الراحمین کی بارگاہ میں پوچھ رہا ہوں، مالک پھر تو نے کیا کیا؟ کہا انا خلقنا الانسان، پھر ہم نے انسان کو خلق کیا۔ کیسے خلق کیا؟ خود بتا رہا ہے، من نطفۃ امشاج، سورہ حلقہ کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ ہم نے انسان کو مادہ حیات سے، مادہ تخلیق سے خلق کیا۔ مالک کس لیے خلق کیا؟ نبتلیہ، تاکہ ہم دنیا میں تمہارا امتحان لیں۔ امتحان ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہدایت نہ ہو، اور ہدایت آ نہیں سکتی جب تک کوئی ہادی نہ ہو۔ سلامت رہے، مولا آباد رکھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مجھے کتنا کریم ہے وہ اللہ، جتنا رب کریم ہے، جس نے سورہ مبارکہ واللیل میں ارشاد فرمایا، میں حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ جا کے قرآن مجید چیک کریں، 12ویں اور 13ویں آیت کہتا ہے انا علینا للہدیٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ سنو انسانوں، ہدایت کی ساری ذمہ داری اللہ کی ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور سنو یہ دنیا بھی میرے قبضے میں، یہ آخرت بھی میرے کنٹرول میں۔ تو کتنا کریم ہے وہ اللہ، کتنا صاحب کرم ہے وہ پروردگار۔ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں
کیا کہا اللہ نے کہ ہدایت میں کروں گا، ہادی میں بھیجوں گا، رہنما میں بھیجوں گا، کتابیں میں اتاروں گا. کتنا ہمارا کریم اللہ ہے جس نے ہدایت کی ذمہ داری جاہلوں کے حوالے نہیں کی. ٹھیک ہے نا. تو اب اس نے پیدا کیا، اچھا دیکھیں کریم ہے. سورہ مبارک، یہ سورہ واللیل کی آیت تھی. اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی، اور اب سورہ مبارکہ فاطر کی آیت پڑھ رہا ہوں تاکہ اس رب کائنات کی شان کریمی سامنے آ جائے. کہتا ہے، دیکھیں ایک لفظ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہے نا، لیکن قرآن نے کس انداز سے استعمال کیا اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں چند جملوں کے اندر. تھکے تو نہیں آپ؟ تھوڑا میرے ساتھ دیں گے تھوڑا سا؟ صاحبان فکر بیٹھے ہوئے. رب کائنات نے سورہ فاطر کی 30ویں آیت میں یہ کہا، ارشاد فرمایا انہو غفور شکور. کہتا ہے اللہ، یہ مجلس سال ثواب ہے، مجلس ترہیم ہے، ٹھیک ہے نا. ہر آدمی کے دل میں ہے کہ اللہ بخش دے ہمیں، اور ہونا بھی چاہیے ایسے ہی ہے نا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے انہو غفور شکور. ذرا منزل فہم قرآن میرا ساتھ دیے گا مولا سے، مجھے تاثیر دے کہ یہ پیغام میں قرآن کا پہنچا سکوں. کہتا ہے میں غفور بھی ہوں اور میں شکور بھی ہوں، میں بخشنے والا بھی اور میں شکریہ ادا کرنے والا بھی. بڑا سامنے کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہی لفظ شکریہ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، اور بندوں سے بھی یہی مطالبہ کیا، ہم سے اور آپ سے، کہ جب تمہیں نعمتیں مل جائیں، جب نعمتیں حاصل کر لو، ہے نا، تو تمہارا فریضہ ہے کہ اس نعمت کے مقابلے پر شکر خدا ادا کرو. اب وہ آیت پڑھ رہا ہوں، مجھے آگے بڑھنا ہے. اب وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو ہر سننے والے کے ذہن میں، لیکن ظاہر ہے کہ آیت ذہن میں ہو یا سنی ہوئی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہے نا. قرآن پڑھنا ثواب، قرآن سننا ثواب. کیا کہا اللہ نے کہ ہماری نعمتیں تمہیں ملے. بھائی میں بول رہا ہوں قوت گویائی، یہ نعمت کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی، ہے نا. آپ دودھ پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، ہے نا. آپ کے زبانیں معطر ہیں فضائل سے، آپ کی زبانیں معطر ہیں مولا کائنات کے ذکر سے. یہ گویائی اللہ نے دی. آنکھوں سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ قوت بصارت اللہ کی دی ہوئی. کانوں سے سن رہے ہیں آپ، میں بھی سن رہا ہوں، ہے نا. یہ قوت سماعت اللہ کی دی ہوئی. تو یہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہے نا. اللہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتیں بڑھا دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ ان سلامت رہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفران نعمت کیا تو میرا عذاب سخت ہے، شدید عذاب ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب ایک ہی لفظ ہے، لفظ شکر، ٹھیک ہے نا. اسی لفظ کو معصوم نے ارشاد فرمایا. توجہ فرمائیے گا. شکر سمجھ میں آ گیا؟ نعمتیں ملیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، یہ قرآن کا پیغام ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اور ہم رکیں گے نہیں، ہم نعمتوں میں تمہارے اضافہ کرتے رہیں گے، یقیناً اضافہ کریں گے، ٹھیک ہے نا. لئن شکرتم لازیدنکم. معصوم نے اسی بات کو ارشاد فرمایا ایک جملے کے اندر. فرمایا، امام فرما رہے ہیں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا شکریہ کیا ادا کرے گا؟ سلامت رہے مولا آباد رکھے. دیکھیں میں سلامت رہے مولا آباد رکھے آپ کو، ٹھیک ہے نا. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. ایک جملے میں معصوم نے ایک جملے میں سمندر کو بند کر دیا، ٹھیک ہے نا. جو بندوں کا، مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکے، وہ خالق کا، وہ اللہ کا، وہ اپنے پیدا کرنے والے کا، وہ منعم حقیقی کا شکریہ کیا ادا کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو اب کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جناب نعمت دینے والا تو اللہ ہے، نعمت دینے والا تو اللہ ہے، باقی جو مخلوقات ہیں یہ تو وقت وسائل ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان دونوں جملوں میں ربط کیا ہے کہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہ کر سکے وہ خالق کا شکریہ ادا نہ کرے گا، ہے نا. اس دونوں جملوں میں ربط کیا ہے؟ تو عزیزوں میرے وقت کم ہے، میرا ساتھ دیتے رہیے گا، مجھے رکنا نہیں ہے لیکن بیان کو آگے لے جانا ہے. عزیزوں دونوں جملوں میں ربط یہ ہے کہ ہم اور آپ جب ایک دوسرے کرتے ہیں، ہے نا، کوئی دوست پہ احسان کر دے، بھائی پہ احسان کر دے، ٹھیک ہے نا، ایک انسان دوسرے انسان پہ احسان کر دے، یہ احسانات اس احسان کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں، بہت چھوٹے ہیں جو اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے. تو معصوم بتا رہے تھے کہ جب تم چھوٹے احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے تو بڑے احسان کا شکریہ. سلامت رہے مولا بات رکھے، ٹھیک ہے نا. اسی بات کی توجہ دلائی معصوم نے. من لم یشکر اللہ لم یشکر اللہ، ٹھیک ہے نا. جو بندوں کا شکریہ ادا نہ کر سکے وہ خالق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہے لفظ خدا کر یہ پیغام پہنچا سکوں میں، ایک ہے لفظ احسان، ایک ہے لفظ احسان، ٹھیک ہے نا، اور ایک ہے لفظ شکر کہیں یا شکریہ کہیں، ٹھیک ہے. عربی کا لفظ ہے، احسان بھی عربی کا لفظ، شکر بھی عربی کا لفظ. جملہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں
کبھی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بندوں کا شکریہ ادا کرو تاکہ خالق کے شکریہ کے منزل پر آ جاؤ، ٹھیک ہے نا. پھر کہہ رہا ہوں میں، بندوں کا شکریہ ادا کرو گے تو خالق کے شکریہ کو سمجھ سکو گے. اسی بات کو معصوم نے کہا نا، جو بندوں کا شکریہ ادا نہ کر سکے وہ اپنے خالق کا شکریہ کیا ادا کرے گا. علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، جس کا ایک بیٹا اس نے ایک وجود پر احسان کیا، ایسا ہی ہے نا. جس کے 4 بچے اس نے 4 بچوں پر احسان کیا. جملہ سنیے گا، شکر اور احسان، ٹھیک ہے نا. جس کے 10 بچے اس نے 10 بچوں پر 10 بچوں پر احسان کیا. قرآن کہتا ہے انشکر لی ولوالدیک، اے میرے بندوں میرا شکریہ تو ادا کرو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے بھی شکر گزار بن جاؤ. میں نہیں بول رہا ہوں، توجہ فرمائیں، قرآن بول رہا ہے انشکر لی. یہ پیغام ہے پوری کائنات کے لیے اللہ کا، میرا شکریہ ادا کرو، ہے نا. لیکن میرے شکریہ کے ساتھ ساتھ ولوالدیک، بعد میں نہیں کہا، اسی کے بعد کہا اپنی ماں کے شکر گزار بنو، اپنے باپ کا شکریہ ادا کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے تخلیق کا وسیلہ ہے، وسائل ہے. علی والوں اب مجھے بتائیں، جس نے، میں اب کہہ رہا تھا، جس کا ایک بچہ اس نے ایک بچے پہ احسان کیا، جس کے 5 بچے اس نے 5 بچوں پہ احسان کیا، ہے نا. تو اگر کوئی اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا نہ کرے تو یہ خلاف قرآن ہے یا نہیں؟ تو مجھے بتائیں کہ جو 4 5 10 کے لیے وسیلہ نعمت بن جائے اس کی تعظیم نہ کرنا حرام ہے، تو جو اس کل کائنات کے لیے وسیلہ بن جائے، سلامت ہے، سلامت ہے. اتنی ہی بلند صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد. منزل فہم ہے نا. وہ کیسے بدعت ہو جائے گا جب اللہ کہہ رہا ہے ماں کا شکریہ ادا کرو، باپ کا شکریہ ادا کرو. ماں باپ خدا تو نہیں ہے نا، لیکن ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، ٹھیک ہے نا. اچھا پھر اب جا رہا ہوں اسی لفظ کی طرف. مطلب یہ سارے ثواب ہے، چاہ رہا ہوں اس موضوع کو مکمل کروں لیکن وقت کم ہے، میرا ساتھ دیتے رہیے گا ذرا، مجھے بھی تنگ کیا، وقت کا شکار ہوں میں. ایک لفظ ہے احسان. احسان نکلا ہے حسن سے، ہے نا. عربی کے اندر روٹ ورڈ ہوتے ہیں، کوئی بھی لفظ ہوتا ہے اس کا مصدر تلاش کرنا پڑتا ہے کہ کہاں سے نکلا ہے وہ لفظ، اس کے حروف اصلیہ کیا ہیں، ہے نا. تو احسان نکلا ہے حسن سے. احسان کے معنی اچھا برتاؤ کرنا، اچھائی کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. توجہ فرمائیے گا جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. احسان کے معنی اچھا برتاؤ کرنا، ٹھیک ہے. اب ہم کیا سمجھتے ہیں اور قرآن کیا سمجھتا ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں. دیکھیں احسان کے معنی اچھا برتاؤ کرنا، اچھائی کرنا کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب احسان ہوگا ہمیشہ بڑے کی طرف سے، بڑا پیسے والا ہے تو ایسے احسان کر دیا، ہے نا. اور اگر چھوٹا ہے تو اس کا احسان نہیں ہوگا، بڑا ہے فلاں پہ احسان کر دیا. عربی میں احسان کے معنی ہے اچھائی کرنا، ہے نا. آپ نے نوکر کو 1000 روپے دیے، یا آپ نے احسان کیا، اچھا برتاؤ کیا، اس نے اچھا کام کیا، یہ اس کا احسان ہے. لفظ احسان کی طاقت سمجھے. احسان کے معنی اچھا برتاؤ کرنا، اس میں اچھا سلوک کرنا، ہے نا. آپ نے 1000 روپے دیے، 10,000 دیے، 50,000 روپے دیے، یہ آپ نے احسان کیا اس کے اوپر، اور اس نے کام خراب نہیں کیا، اس نے کام اچھا کیا، ہے نا. اس کو ابھی میں کہتے ہیں اس نے احسان کیا کہ کام خراب نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں جناب احسان ہوگا ہمیشہ بڑے کی طرف سے، بہت بڑے پیسے والا ہے، بہت بڑا ہے نا، حیثیت والا آدمی ہے، وہ احسان کرے گا، اور جواب میں جو اس کے بدلے میں کیا جائے گا وہ ہوگا شکریہ، وہ چھوٹے کی طرف سے ہوگا. اب مجھے بتائیں قرآن کیا کہتا ہے. میں آیت پڑھوں قرآن کی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اولاد سے کہا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اولاد چھوٹی ہے یا بڑی؟ سلامت رہے. دیکھیں مل کے سر میرے ساتھ چلیں. دیکھیں بھائی ہم سمجھ رہے تھے کہ نہیں جناب احسان ہوگا ہمیشہ بڑے کی طرف سے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا بالوالدین احسانہ. یہ قرآن کی آیت کو انکار کر سکتا ہے کوئی؟ ماں کے ساتھ احسان کرو، باپ کے ساتھ احسان کرو، ہے نا. تو اب اصول کیا بنا کہ احسان ہوتا ہے نیکی میں پہل کرنا، اور بدلے میں جو اس کا بدلہ دیا جائے اس کا نام ہے شکریہ. میرا ساتھ دیں، میرا ساتھ دیتے رہے. اتنی بات اگر واضح ہو گئی تو میرے جملے کو آگے لے جا رہا ہوں میں. احسان کے معنی اچھا برتاؤ کرنا، نیکی میں ابتدا کرو، پہل کرو، تو اس کا نام ہے احسان. اور بدلے میں آپ نے اچھا برتاؤ کیا اپنے دوست کے ساتھ، کسی کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، ہے نا. اس کا نام یہ بھی احسان ہے، لیکن اس کا نام ہے شکریہ. اس کا نام ہے شکریہ، ٹھیک ہے نا. اللہ کہتا ہے انہو غفور شکور. اگر اچھا عمل کرو گے تو میں اس کا بدلہ دوں گا.
सलामत रहे मौला आबाद, क्योंकि मैं शकूर, मैं गफूर नहीं हूँ फ़कत, मैं गफूर भी हूँ शकूर भी हूँ, है ना। हम समझते नहीं जनाब शुक्र होगा छोटे की तरफ से, नहीं, अल्लाह अपने को कह रहा है अगर अच्छा अमल करोगे तो मैं तुम्हें जजा दूंगा, यानी बदला दूंगा। तो शुक्रिया होता है अच्छे अमल का बदला, ठीक है ना, शुक्रिया होता है अच्छा अमल का बदला। आपने बदला दिया अपने दोस्त को, यानी आपने शुक्रिया अदा किया, ठीक है ना। तो इब्तिदा एहसान में इब्तिदा की अच्छे काम में इब्तिदा की जाए, इसका नाम है एहसान, ठीक है ना। खुदा कहता है अच्छा अमल करोगे तो मैं तुम्हें जजा दूंगा। अब एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हो सकता है अल्लाह ने हमारे साथ इतने एहसानात किए, हमें पैदा किया, हमें क़ुव्वत बसारत दी, क़ुव्वत समात दी, खाने के लिए रिस्क दिया, रहने के लिए मकान दिया, है ना, सफ़र करने के लिए तो सवारी दी, कितनी नेमतें कोई गिना सकता है। इन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहोगे तो ला तुहसूहा, तुम उसे गिन नहीं सकते। तो कितनी नेमतें हैं ना कि अल्लाह हम पर एहसान कर रहा है। लेकिन हमारी कोताही है इन्हें बंदों की कि इंसान कभी बदले में शुक्रिया अदा करता है, कभी शुक्रिया अदा नहीं करता। लेकिन बंदा कोई अच्छा अमल करे और खुदा उसका बदला ना दे, सारे मिलके चले जुमले के ऊपर। मेरी सलामत रहा, मेरी शऊरी कोशिश है साहिबान फिक्र को ये जुमला, ये फिक्र हदिया कर रहा हूँ साहिबान फिक्र मजमे को। लेकिन हम पर इतने एहसानात अल्लाह के कोई गिन नहीं सकता। कुरान ने कह दिया अल्लाह तुहसूहा, ठीक है, नहीं गिन सकता, ठीक है ना। तो हम कभी शुक्रिया अदा करें, कभी शुक्रिया अदा नहीं करते, ऐसे ही होता ना। लेकिन अल्लाह कहता नहीं, इन्नहु गफूर शकूर, अगर कोई भी अच्छा अमल करोगे तो मैं शकूर हूँ, यानी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, यानी मैं तुम्हारे अच्छे अमल का तुम्हें जजा दूंगा, तुम्हें बदला अदा करूंगा। बहुत से अमल है हम करते हैं, समझते कि जनाब बहुत अच्छा अमल किया है ना, हमें उसका बदला नहीं मिलता। क्यों? इससे कि हमारी नीयतों में फतूर है। हम समझ रहे थे कि बड़ा अच्छा अमल था, लेकिन अल्लाह कहता मैं जजा दूंगा, जजा नहीं मिली। मिसाल दे रहा हूं आपको, मिसाल दे रहा हूं, किसी को कह नहीं रहा हूं मैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह अपने वादे से फिर गया, नहीं, काम में कोई कोताही है, नीयत में कोई फतूर है, इरादे में कोई कमी है, ठीक है ना। तो अब अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, एक जुमला कहना चाह रहा हूं मैं। मेरे मौला अली के पास कहीं से 4 दिरहम आए, अली के पास 4 दिरहम आए, है ना। तारीख कहती है कि अली ने रात को 1 दिरहम सदका दे दिया, सूरज निकला जब दिन हुआ तो दूसरा दिरहम किसी को सदका दे दिया, है ना। कोई चुपके से कोई मांगने वाला कहीं मांग रहा था, अली ने चुपके से उसके जेब में 1 दिरहम डाल दिया। अलल ऐलान, लोगों के सामने किसी फकीर ने आवाज दी कि मुसलमानों मैं फकीर हूं, मैं गरीब हूं, मेरी मदद करो। अली ने चौथा उसके हाथ पर रख दिया, 1 दिन में दिया, 1 रात में दिया, 1 छुप के दिया, 1 अलल ऐलान दिया। इधर अली का अमल खत्म हुआ, उधर कुरान की आयत उतरी। सलामत रहे कुरान मिल के सारे, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। नबी के आले मोहम्मद के चाहने वालों को जुमला हदिया कर रहा हूं, ठीक है ना। अल्लाह कहता है बंदों में से ऐसे भी हैं जो रात को इन्फाक करते हैं, वन नहार दिन होता है तो दिन में सदका देते हैं, सिर्रन व अलानियतन छुप के सदका देते हैं, अलानियतन अलल ऐलान सदका देते हैं। अल्लाह का वादा है कि इनके अजर को अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा, और ऐसे अफराद को ना दुनिया में कोई खौफ होगा ना आखिरत में कोई हुज़्र होगा। तो फैसला हो गया अली वालों, नबी वालों, अली वालों, कुरान वालों, फैसला हो गया। फैसला क्या हुआ कि आले मोहम्मद भी खैरात करते हैं, आले मोहम्मद भी सदका देते हैं, और दुनिया भी सदका देती है। लेकिन दोनों में फ़र्क यह है कि दुनिया जब सदका देती है तो प्रोपेगेंडा भी करती है कि हमने ये दे दिया, हमने वो दे दिया, हमारा यहाँ नाम, हमारा वहाँ नाम, है ना। तो दुनिया बोलती है, कुरान खामोश रहता है। लेकिन जब आले मोहम्मद खैरात करते हैं तो खुद चुप रहते हैं, कुरान बोलने लगता है। सलामत रहे, खुद चुप रहते, मौला बात सलामत रहे। इतनी ही बुलंद सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई आले मोहम्मद की ज़ात पर इससे बिल के बुलंद सलवात पढ़े हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस सलामत है मौला बात के बस 5-7 मिनट की और ज़हमत देनी है आपको, बयान को ख़त्म कर देना है, ठीक है ना। अब मैं फिर जा रहा हूँ उस कुरान मजीद की उस आयत की तरफ। क्या कहा रब्बुल आलमीन ने? मैं
غفور بھی ہوں میں، شکور بھی ہوں، غفور بھی ہوں، شکور بھی ہوں. اور اس کے بعد کیا آیت پڑھی میں نے قرآن کی؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب کا حبیب یہ فیصلہ ہے کہ خبردار عبادت سوائے اللہ کے کسی کی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ صاحبان فکر ہیں توجہ فرمائیے گا. پھر قرآن فہمی کا ایک جملہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. آپ جس منزل پر آئے ہوئے ہیں بس میرا ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. میں 5-7 منٹ آپ کی توجہ ہے وقت لے کے بیان کو اپنے موضوع کو وائنڈ اپ کر دوں اور مصائب کے چند جملے بیان کر دوں اور مجلس ختم ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ ایصال ثواب کے مجلس ہے، میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ جملہ پھر آپ کے سامنے ہدیہ کروں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب کا فیصلہ ہے عبادت فقط اللہ کی، بندگی فقط اللہ کی، کسی کی نہیں. إِلَّا إِيَّاهُ حصر کر دیا اللہ نے، سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں ہوگی. وَبِالْوَالِدَيْنِ، لیکن سنو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، لیکن ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. ٹھیک ہے نا؟ اب قرآن مجید کی وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو ہر ایک سننے والے کے ذہن میں ہے. میں بھی شروع کروں گا انشاءاللہ. میرا مجمع یہ مولائی مجمع یا علی کے چاہنے والا مجمع جملے تک پہنچ جائے گا. ان جملوں کو ملانا ہے مجھے اور ایک سوال کرنا ہے سننے والوں سے. یا ایھا الذین آمنو، کیا ترجمہ ہے؟ اے ایمان لانے والوں. ٹھیک ہے نا؟ کتنی جگہ قرآن میں آیا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو. اب جو آیت پڑھ رہا ہوں میں وہ سنیے گا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر سننے والے کے ذہن میں جملہ پہنچے. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. بس اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اللہ کہتے ختم ہو گیا کام؟ نہیں. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان صاحبان امر کی اطاعت کرو. منکم، جو تم میں سے ہیں. سلامت رہے آپ کے سبحان اللہ، آپ کے اٹھتے بعد مولا سلامت رکھے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی جملہ نہیں کہہ رہا ہوں نا کہ جو جتنا مجمع بیٹھا ہے میرا ساتھ دیتا رہے. یا ایھا الذین آمنو، ابھی جاؤں گا میں اس آیت کی طرف ملاؤں گا دونوں کو، لیکن ایک جملہ سنتے جائیں. اے ایمان لانے والوں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی بھی اطاعت، رسول کی بھی اطاعت. و اولی الامر منکم، اور جو صاحبان امر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مالک کائنات، رب العالمین، ارحم الراحمین، خالق کائنات کے لیے نہ الفاظ کی کمی ہے، توجہ فرمائیے گا، نہ معانی کی کمی ہے، نہ لہجے کی کمی، نہ اصطلاحات کی کمی، نہ ٹرمینالوجی کی کمی. اللہ کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو کائنات کا خالق ہے، غنی مطلق ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے اپنے لیے لفظ رکھا اطاعت. جب رسول کا ذکر کیا تو وہاں بھی لفظ رکھا اطاعت، واطیعوا الرسول. جب صاحبان امر کا ذکر کیا وہاں بھی لفظ رکھا. صاحبان امر کے ماننے والے بیٹھے ہوئے، قرآن فہمی کا جملہ ہے، ہدیہ کر رہا ہوں سننے والوں کو. وہاں بھی لفظ بدلا نہیں، وہاں بھی کہتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، صاحبان امر کی بھی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اول الامر کی اطاعت، اطاعت اطاعت اطاعت، تین جگہ اطاعت آ گیا ہے نا. اور ماں باپ کے لیے کیا کہتا ہے؟ بالوالدین احسانہ، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. ٹھیک ہے نا؟ میں نے ابھی تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ احسان کے معنی اچھا برتاؤ کرنا، اور اطاعت کے معنی مطلب بزرگ بچے کو کوئی حکم دے کہ مثلا پانی لے کے آ جاؤ، بچہ اٹھا گیا پانی لے کے آ گیا، یہ اس نے اطاعت کی. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے حکم دیا بچے کو بھائی فلاں کام کر دو، اس نے کام کر دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بڑا اچھا بچہ ہے، بڑا اطاعت گزار بچہ ہے. تو میرے سمجھ میں آ گیا کہ توجہ، اتنی یہ مثال دے رہا ہوں اس جملے کے لیے تاکہ آپ کے رگوں سے محبت آل محمد پھوٹے انشاءاللہ. نبی کا چاہنے والا مجمع ہے، سنیں کہ شان مصطفیٰ کیا ہے، سنیں کہ محمد مصطفیٰ کی شان کیا ہے قرآن کی روشنی میں. بچے کو حکم دیا پانی لے کے آؤ، بچہ پانی لے کے آیا. میں نے کہا کیسا ہے؟ نافرمان؟ کہا نہیں، بڑا فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے. تو اطاعت کے معنی حکم پر عمل کرنا، یہی ہے نا؟ اطاعت کے معنی حکم پر عمل کرنا، اور احسان کے معنی نیک سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. اپنے لیے اطاعت، رسول کے لیے اللہ نے اطاعت رکھا ہے نا، لیکن ماں باپ کے لیے کہا کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اب مجھے بتائیں، باپ بھی بیمار ہے، ماں بھی بیمار ہے نا، دونوں بیمار ہیں، بستر عدالت پر ہیں، دوائیں دی جا رہی ہیں، علاج ہو رہا ہے، ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، ڈرپ لگ رہی ہے، انجیکشن لگ رہے ہیں، دوائیں کھلائی جا رہی ہیں، شربت پلایا جا رہا ہے، لیکن مرض کم ہونے کے بجائے، گھٹنے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے. اولاد پریشان، بچے پریشان، بیٹا پریشان، بیٹی پریشان کہ کیا کیا جائے. کہا بھائی مشورہ کیا، کہا بھائی ڈاکٹر کو چینج کیا جائے. ایک ماہر فزیشین کو بلایا، اچھا ڈاکٹر ہے نا، ماہر فزیشین آیا، اس نے چیک کیا اور کہا کہ جناب یہ جو نسخہ ہے، جو دوائیں ہیں، یہ سب ساری ہٹا دیں اور یہ دوائیں کھلائیں، یہ دوا کھلائیں، یہ دوا کھلائیں. اب ڈاکٹر فزیشین تو نسخہ لکھ کر چلا گیا، جب دوا کھانے کا وقت آیا تو باپ کو غصہ آیا، وہ تو بیمار تھا، اس کا دوا پھینکو. اب مجھے مجمع بتائے، توجہ علی والوں، جملہ مکمل ہو رہا ہے. سلامت رہے مولا، بات مل کے ساتھ دینا میرا تاکہ لگے علی والے بیٹھے ہوئے ہیں نا. ایک سوال کرو سننے والوں سے. اب مجھے بتائیں بیٹے کے لیے کتنی پرابلم ہے،
اس نے اتنی مشکل سے فزیشین بلایا. اچھا اس نے چیک اپ کیا کہ دوائیں ہٹاؤ, ریپ ہٹاؤ, یہ انجیکشن چینج کرو اور یہ دوائیں کھلا دو. وہ تو چلا گیا. اب جب دوا کھانے کا وقت آیا تو باپ بیٹے نے پیش کی دوا کھائیں, باپ نے غصے میں دوا پھینک دی اور کہا ڈاکٹر کو بھی نکال دو. اب مجھے بتائیں بچہ کیا کرے؟ کیا دوائیں پھینک دے, نالی میں پھینک دے, ڈاکٹر کو گھر سے نکال دے کہ گیٹ آؤٹ, نکل جاؤ, میرا باپ کہہ رہا ہے؟ نہیں. کہ حکم شریعت کیا ہے؟ توجہ والی والوں, حکم شریعت یہ ہے کہ پیار محبت سے دوا بھی پلاؤ, ڈاکٹر بھی بلاؤ. توجہ کرو علی والوں, مل کے ساتھ چلنا ہے, آپ بولیں گے تو مزہ آئے گا. حکم شریعت یہ ہے کہ پیار محبت سے دوا بھی کھلاؤ, ڈاکٹر بھی لاؤ. کیوں ایسا کیوں کرو؟ اس لیے کہ اطاعت نہیں کرنی, احسان کرنا ہے. ماشاءاللہ. تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ احسان کبھی جو باپ کہے وہی کرنا احسان ہے, اور کبھی مصلحتاً وہ بیمار ہے کچھ غصے میں بول دے ہے نا, تو اس کی بات کو نہ ماننا یہ احسان ہے. تو پیار سے, عزت سے, احترام سے قرآن کہتا ہے باپ کو دوا بھی پلاؤ, ڈاکٹر پلاؤ. اس لیے کہ اطاعت نہیں, یہاں پر لفظ احسان, احسان کرنا ہے. لیکن عجیب بات ہے, اللہ نے میرے نبی کے لیے لفظ اطاعت رکھا کہ اطیعوا رسول, محمد کی ہر حالت میں تمہیں اطاعت کرنا ہے. اگر وہ مرض میں تم سے قلم مانگ لے تو اس پہ ہذیان کا الزام نہ لگاؤ. سلامت رہے. مل کے بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. سلامت بھائی, پیچھے والے خاموش بیٹھے ہوئے, ذرا مل کے سارے نبی کا ذکر ہو رہا ہے, بلند سے بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ابھی بھی آواز نہیں آئی مجھے, اس سے بھی ذرا بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. صلی علی محمد والے محمد. آپ اجازت دیں تو میں 2 جملہ پڑھوں فضائل کے. سرکار ابو طالب کی وفات کے حوالے سے بھی جملہ 26 رجب کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک روایت کے حوالے سے کہا جاتا ہے. بیان کو مجھے ختم کرنا ہے لیکن ساتھ دیتے رہے گا میرا, تاکہ ذکر آیا ہوا ہے والدین کا, ذکر آیا ہوا ہے قرآن کی آیتوں کا, ذکر آیا ہوا ہے احسان کا, ہے نا, ذکر آیا ہوا ہے شکریہ کا. تو اب بیان کو مکمل کرنا ہے مجھے ایک جملے کے اندر. کیا کہا اللہ نے؟ انہ غفور شکور, میں غفور بھی ہوں, میں شکور بھی ہوں. بس ختم ہو رہا ہے میرا بیان, میرا ساتھ دیتے رہیے گا. جتنا بجے میں بیٹھا میرے ساتھ دیتا رہے. کوئی نئی آیت نہیں پڑھ رہا ہوں میں, آگے ایک جملہ پڑھوں گا آیت, ہے نا, جو اب تک نہیں پڑھی ہے, لیکن پہلے اس کو ذہن میں رکھیے گا. انشکر لی کیا ترجمہ ہے؟ میرا شکریہ ادا کرو, ہے نا. بس میرا نہیں, بلے والدیک, اور تمہارے جو والدین ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرو, کیونکہ میں تمہارا خالق حقیقی ہوں, وہ واسطہ بنے ہیں تمہاری خلقت کا, ٹھیک ہے نا. میں خالق تمہارا بھی ہوں ان کا بھی ہوں, لیکن وہ واسطہ بنے, تو میرا بھی شکریہ ادا کرو اور والدین کا بھی کرو. بس میں نے آیت پڑھ دی, اب سارے مجمع سے ایک سوال کر رہا ہوں اور آپ سے اجازت لے رہا ہوں, زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے, بولنا ہے میرے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مل کر, ٹھیک ہے نا. سلامت رہے. خدا آپ کے ماشاءاللہ کو, آپ کے سبحان اللہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. جو آپ بولتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ, یہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے, اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں, اللہ کا نام لے رہے ہیں, ہے نا. میرا سوال یہ ہے کہ جناب حکم آیا کہ ماں باپ کا شکریہ ادا کرو, اور اللہ کا شکریہ سب ادا کر رہے ہیں, ہے نا. اور حکم اس کے ساتھ ساتھ دیا اللہ نے کہ ماں باپ کا غافل نہیں ہونا, ان کا بھی شکریہ ادا کرنا. مجھے بتائیں یہ حکم ہم اس وقت جو بیٹھے ہیں 2025 میں, یہ فقط کیا حکم ہم لوگوں کے لیے ہے؟ سب کے لیے نا. اچھا مجھے بتائیں, فرما رہے ہیں سب کے لیے, ٹھیک ہے نا, فیصلہ آپ کرے گا, میں بیان ختم کر رہا ہوں. آپ نے بڑا میرا ساتھ دیا ہے, اور عیسائی صاحب کی مجلس سے زیادہ متقاضی بھی نہیں کہ میں طویل کروں بیان کو, اور یہ مقام فہم قرآن کا مرحلہ حل ہو جائے اور میں مسائل پہ چلا جاؤں. یہ حکم میرے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی, ان کے لیے بھی, ان کے لیے بھی, ان کے لیے بھی, ان کے لیے بھی, ٹھیک ہے نا, سب کے لیے. لیکن یہ میرا سوال نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکم فقط امت کے لیے ہے؟ نبی ایگزمپٹ ہے, مستثنا ہے اس حکم سے؟ خصائص نبوت کو ہٹا دیں, ٹھیک ہے نا, جو نبوت خصائص ہے نا, کوئی حکم ایسا نہیں جس میں نبی شامل نہ ہو. نہیں معلوم ہے جملہ پہنچا نہیں پہنچا. میں بہت سی آیتیں پڑھ سکتا ہوں, ہے نا, یا ایھا النبی, یہ بھی تو قرآن میں کہا گیا نا. تو کوئی حکم ایسا نہیں جس میں میرا محمد, میرا نبی شامل نہ ہو, ٹھیک ہے نا. تو اب مجھے بتائیں, نبی کو بھی یہ حکم ہے نا, نبی کو بھی تو یہ حکم آیا, انشکر لی والے والدیک, اے میرے نبی, اے میرے چہیتے حبیب, میرا شکریہ ادا کرو, اور میرے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے بھی شکر گزار بن جاؤ. علی والوں, نبی والوں, شکر ہوتا ہے نعمت پر, اور نبوت کبھی کافر کی شکر گزار نہیں بنتی. سلامت رہے آپ مولا, یا علی, سلامت رہے مولا, یا سلامت رہے آپ کے نعرے, مولا آباد رکھے آپ کو. بس بیان میرا آخری مرحلوں میں آ گیا, ایک جملہ پوری طاقت سے بیان کر دوں اور اب گفتگو ختم ہو
جائے یہیں کے اوپر، انشکر لی والے والدیک، میرے شکر گزار بنو، اور میرے شکر گزار بننے کے ساتھ ساتھ جو تمہاری ماں ہے اس کا شکریہ ادا کرو، جو تمہارا باپ ہے اس کا شکریہ ادا کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حکم فقط میرے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ حکم میرے نبی کے لیے بھی ہے، تو اب نبی پر واجب ہے نا کہ وہ نبی اپنے والدین کا شکریہ ادا کریں۔ شکر ہوتا ہے نعمت پر، جملے کو سنبھالنا، اور نبوت کبھی کافر کی شکر گزار نہیں بنتی، ہے نا؟ ایک گروہ کا خیال یہ ہے، ایک گروہ کا عالم اسلام کے ایک چھوٹے سے گروہ کا، نعوذ باللہ، کہ پیغمبر کے کہ نہ باپ مسلمان تھے نہ ماں مسلمان تھی۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا اللہ حکم دے گا نبی کو کہ کافر کا شکریہ ادا کرو؟ نبوت نہ کبھی کافر کا احسان لیتی، خدا کرے جملہ پہنچے پوری طاقت ساتھ، نبوت نہ کبھی کافر کا احسان لیتی ہے نہ کافر کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ پوری طاقت کے ساتھ میرا ساتھ دیتے رہنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب حکم آیا نبی کو کہ شکریہ ادا کرو، اور اب قرآن میں اللہ نے حکم دیا، کیا کمال کا جملہ کہا ہے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ وَخْفِضْ لَهُمَ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اللہ کہتا ہے اب کیا کمال کا جملہ ہے نا، وَخْفِضْ لَهُمَ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کاندھوں کو اپنے ماں باپ کے سامنے جھکاؤ۔ نہیں میں ایسے نہیں بولوں گا، مل کے ساتھ دے ذرا، میرے باریش بزرگ افراد بیٹھے ہوئے، نوجوان بھی ہیں، ایک جملے میں توجہ فرمائیں، ٹھیک ہے نا؟ جو بچے ہیں جو نوجوان ہیں ایک جملے میں توجہ فرمائیں، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ۔ میرا بیان ختم ہو رہا ہے لیکن یہ جملہ ضائع نہ ہونے پائے، آپ کی سماعتوں پر اعتبار ہے انشاءاللہ، مولا کے صدقے میں جملہ رائے گا نہیں جائے گا، جتنے سامنے بیٹھے ہیں جتنے دائیں بیٹھے ہوئے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ قرآن میں اللہ کوئی لفظ بھی بے حکمت استعمال نہیں کرتا۔ کیا کہا اللہ نے؟ اپنے کندھوں کو ماں باپ کے سامنے جھکا دو، ہے نا؟ جھکا دو، بس یہ حکم ہے؟ نہیں، یہ حکم نہیں ہے، سنیے گا کیا کہا، جو حکم ہے یہ حکم مکمل نہیں ہے۔ جملہ مکمل کیسے ہوتا ہے؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے والدین کے سامنے جھک جاؤ، کندھوں کو جھکاؤ۔ مالک کیسے؟ من الرحمہ، دل میں رحمت رکھ کر جھکو۔ یہ رحمت کی قید کیوں لگائی اللہ نے؟ اس لیے کہ انسان اپنے افسر کے سامنے بھی جھک جاتا ہے لیکن دل میں رحمت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، یہ جملہ پہنچا ہے نا؟ انسان اپنے افسر کے سامنے اپنے سے اوپر ہوتا ہے نا، اپنے باس کے سامنے جھک جاتا ہے، مسئلہ اس کو جھکنا پڑتا ہے لیکن دل میں رحمت تو نہیں ہوتی نا۔ خدا کہہ رہا نہیں، ایسے نہیں جھکنا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے سامنے جھکنا تو ہے لیکن دل میں رحمت کے ساتھ جھکنا ہے، عاجزی کے ساتھ جھکنا ہے۔ اب میرا ساتھ دیتے رہنا، سرکار ابو طالب کے ماننے والے بیٹھے ہوئے اور اب قرآن نے حکم دیا، رب ارحمہما، قل رسول کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان دونوں پر ویسی رحمت نازل کر جیسی رحمت سے ان دونوں نے مل کر مجھے پالا تھا۔ اب تاریخ سے پوچھو کہ کن دونوں نے مل کر محمد کو پالا؟ سلامت رہے آپ، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے آپ، سلامت رہے۔ پڑھوں ایک جملہ آخری جملہ پڑھنے لگا تھا میں نے، تھک گئے؟ سلامت رہے، مولا آباد رکھے آپ کو۔ آخری جملہ، صرف ایک جملہ کہنا ہے مجھے اور مسائل پہ چلے جانا ہے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے سامنے جھکو لیکن عاجزی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، دل میں رحمت رکھ کے جھکو، ہے نا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، یہ جملہ یاد رکھنے کا ہے پوری توجہ کے ساتھ، جو مجمع بیٹھا ہوا شاگرد میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان دونوں پر ویسی رحمت نازل کر جیسی رحمت نے، آپ توجہ رکھیں میری طرف تک کہ جملہ ضائع نہ ہونے پائے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسی رحمت سے ان دونوں نے مل کر مجھے پالا تھا۔ اب جس نے نبی کو پالا تو مجھ سے بہتر جانتے ہو، ہے نا؟ لیکن گروہ کا خیال یہ ہے لوگوں کا کہ ابو طالب تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ بھائی کیوں نہیں جائیں گے؟ اس لیے کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے، اللہ راضی نہیں ہے تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ اب انہیں بتاؤں میں قرآن کی آیت سنا دی، اب میں نبی کا جملہ سناؤں۔ تاریخ نے لکھا کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو نبی نے یہ جملہ کہا، رحم اللہ امی، خدا میرے چچا پر رحم کرے جس نے بچپنے میں مجھے پالا تھا۔ تو امتی کہے کہ ابو طالب سے اللہ راضی نہیں، اور نبی کہتے ہیں کہ پروردگار رحمت نازل کر میرے چچا پر جس نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ تو مجھے بتاؤ کہ اگر نبی کی دعا کرنے کے بعد بھی اللہ راضی نہیں ہوتا تو ہمارے رضی اللہ کہنے سے کیسے راضی؟ سلامت رہے ہمارے مل کے۔ کربلا کے میدان میں ابو طالب کے خاندان کے 18 جوان شہید ہوئے۔
اور 11 محرم کو جو بیویاں خاندان ابو طالب کی اسیر ہوئیں، آپ کے دل پر چوٹ ہے، ان کی تعداد 40 سے زیادہ تھی. 40 سے زیادہ بیویاں، 18 جوان، ہے نا. اور جو بچے خاندان ابو طالب کے قیدی بنائے گئے ان کی تعداد 60 سے زیادہ تھی. چھوٹے بچے 60 سے زیادہ، 64 بچے خاندان ابو طالب کے قیدی بنائے گئے. بس ہاتھ جوڑ کے سادات و غیر سادات سے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، کتنے بچے؟ 64 بچے قیدی بنائے گئے. لیکن قافلہ لٹ کر جب مدینے آیا تو بیویوں کی گود میں کل 5 بچے تھے. بس مصائب ہو گئے. رونے والوں مجھے بتاؤ یہ 59 بچے کہاں گئے؟ کربلا سے یعنی عراق سے شام تک، دمشق تک 32 منزلیں تھیں. بزرگ جانتے ہیں، بچوں کو بتا رہا ہوں، ہے نا. اونٹ ایک دن میں جتنی مسافت فاصلہ طے کرتا تھا وہ کہلاتی تھی ایک منزل. تو عراق سے شام تک 32 دنوں کا راستہ تھا، 32 منزلیں. اور آل محمد کو کتنے دنوں میں لے جایا گیا؟ 16 دنوں میں. بس 2 جملے صرف. ظالم ناقوں کو تیزی سے دوڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بڑے حاکم کے دربار میں جانا ہے، ناقے تیزی سے دوڑاؤ. ماؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ناقے دوڑ رہے تھے، بچے ماؤں کی گودیوں سے اچھل اچھل کے گرتے رہتے، مائیں چیختی رہتی، قافلہ بڑھتا رہتا. خدا معلوم آل محمد کے خاندان کے کتنے بچوں کی اس راستے میں گمنام قبریں بن گئیں. ہمیں معلوم بھی نہیں ہے نا، ہمیں معلوم بھی نہیں، اس راستے پہ جاتے بھی نہیں ہیں، ہے نا. لیکن ایسا ہی کوئی لمحہ تھا، ایسا ہی کوئی وقت تھا. خدا آپ کے پرسوں کو قبول فرمائے. ایسا ہی کوئی لمحہ تھا. دیکھو ہمارے پاس سے بڑا غم نہیں ہے آل محمد سے، ہے نا. ہمارا اپنا غم ہم بھول جاتے ہیں آل محمد کے غم میں. ایسا ہی کوئی لمحہ تھا. قافلہ شہر حمص کے قریب پہنچ چکا تھا. ایک مرتبہ بی بی زینب نے مڑ کر اس ناقے کو دیکھا جس پر اکیلی سکینہ کو باندھا گیا تھا. اولاد والوں، بیٹیوں والوں، میں ایک جملہ کہنا ہے آپ سے. دیکھیں یہ 3-4 سالہ بچی جس کی شام میں قبر ہے، بس مصائب ہو گئے. اس کا حق تو یہ ہے نا کہ یہ بچی ہے، گود میں چلے. لیکن میں کیسے پڑھوں کہ جب قافلہ کربلا سے چلا ہے نا تو بچی کو گود سے چھینا اور چھین کر ایک اکیلے ناقے پر رسیوں سے باندھا گیا. جانتے ہیں بچی پھر کھلی کیسے؟ قافلہ بڑھا. بی بی زینب کی نگاہ اسی ناقے پر تھی. ایک مرتبہ مختار کہتا ہے شہزادی نے ناقے کی پیٹھ سے، ناقے کی پشت سے خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے. بی بی نے اپنے آپ کو زمین پر گرایا اور جانتے کیا کہا؟ قافلہ اس وقت نہیں بڑھے گا جب تک کہ میری بھتیجی آزاد نہ کر دی جائے. اب جو بچی کو کھولا گیا تو پشت ناقہ بھی لہو لہان تھی، سینہ بھی لہو لہان تھا. قافلہ کربلا، آخری جملہ، قافلہ کربلا سے کوفہ گیا ہے نا. اور آپ جانتے ہیں کوفے، آخری جملہ، کوفے میں رک کر وہاں سے نکلا ہے شام کے لیے. شہر حمص کے قریب بچی پھر اکیلے ناقے پر تھی. سب کی مصیبتیں ایک طرف، اس بچی کی مظلومی ایک طرف. بچی اکیلے ناقے پر تھی. بی بی زینب کی نگاہ اسی ناقے پہ پڑی. اب جو بی بی نے دیکھا تو دیکھا ناقہ خالی ہے، ناقے پہ بچی نہیں ہے. بی بی نے پھر اپنے کو گرایا. آپ رو رہے ہیں، ہے نا. لیکن میرا مولا عابد بیمار بار بار یہ کہتا تھا کہ میں نہیں بھولتا پھوپھی امبا کا اپنے کو ناقے سے گرانا. اس لیے کہ جب انسان زمین پر گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو ٹیک دیتا ہے. میری پھوپھی کیا کرتی؟ ہاتھ تو رسیوں سے بندھے ہوئے تھے. بی بی زمین پر آئی، اولا آپ کو اجر عظیم عطا کرے، خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ دے. بی بی زمین پر آئی، اٹھ کر کھڑی ہوئی. علی کی بڑی بیٹی ہے، شریکت الحسین بی بی ہے نا. ایک مدت جلال میں آواز دی، قافلہ نہیں بڑھے گا جب تک کہ میری بھتیجی نہ مل جائے. مختار کے جملے. سید سجاد آئے، کہا پھوپھی اماں ہم جائیں بچی کو ڈھونڈنے؟ کہا بیٹے بھائی نے آخری وقت اسے میرے حوالے کیا تھا. تو آخری جملہ، تو یہیں بہت رو گے انشاءاللہ، تو یہیں قافلے کے پاس ٹھہر. شہزادی زینب چلی، شہزادی ام کلثوم چلی اور ڈھونڈتی ہوئی چلی، آواز دیتی ہوئی چلی، سکینہ 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 اگر ہماری آواز سنو تو لبیک کہو، ہے نا. مغرب کے قریب کا وقت تھا. راوی کہتا ہے کہ میں بیویوں کے پیچھے جا رہا تھا. ایک مرتبہ بی بی نے مجھے روکا. کہا کون؟ اسے بتایا
کہا یہ بتا کہ تو نے میری بھتیجی کو تو نہیں دیکھا؟ خدا آپ کی بیٹی کو سلامت رکھے، میرا باپ کی اجڑی گود کے صدقے میں. کہا کہنے لگا بی بی ناقہ سوار، کہا تو نے میری بھتیجی کو تو نہیں دیکھا؟ کہا میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. کہا بی بی مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ وہ آپ کی بھتیجی تھی، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے ایک بچی کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا، اور کیونکہ وہ بچی منہ کے بل گری تھی اس کی ناک سے خون بہ رہا تھا. کہا بتا، آخری جملہ کہا بتا تو نے کہاں دیکھا؟ اس نے اشارہ کیا، اس نے فلاں جگہ کی طرف اشارہ کیا. شہزادی آواز دیتی ہوئی چلی، سکینہ سکینہ میری آواز پہ لبیک کہو. مغرب کا وقت ہونے والا تھا. ایک چھوٹی پہاڑی کے دامن میں ایک سیاہ پوش بی بی سکینہ کو اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی، بالوں پہ ہاتھ پھیرتی جاتی تھی. شہزادی نے دیکھا، دوڑتی ہوئی گئی، بچی کو اپنی گود میں لے لیا اور کہا بی بی آپ کا شکریہ، یہ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، آپ نے میرے مرحوم بھائی کی نشانی کی عبادت کی، آپ کا شکریہ. بس اتنی التجا ہے کہ چہرے سے نقاب الٹے کہ میں اپنی محسنہ کو پہچان لوں. ایک مرتبہ اس بی بی نے چہرے سے نقاب الٹی اور کہا زینب اپنی ماں فاطمہ کو نہیں پہچانا؟